اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوستو، ہم قرآن کی ان 26 آیتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ان سے آتنکواد اور نفرت پھیلتی ہے، اس لیے ان 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ ہم نے ان میں سے کچھ آیتوں کو اس سے پہلے کی ایپیسوڈز میں ڈسکس کیا۔ آج ان میں سے جس آیت کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس پر ہونے والے اعتراض کو بھی بتائیں گے اور اس کے بعد اس کا جواب بھی دیں گے۔ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 کہ جس کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ مائدہ یعنی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14، ٹھیک ہے؟ تو اس کو میں آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ ڈسکس کروں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے انہی 26 آیتوں پر ہونے والے اعتراض اور ان کے جوابات کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے 26 آیتیں اعتراض اور جواب۔ آج میں اسی کتاب سے اپنی اس آیت کو سورہ مائدہ آیت نمبر 14 کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کو یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 14 کو پیش کروں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے ساتھ بھی مسئلہ وہی ہے کہ جب بھی لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور اس آیت کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے نفرت پھیلتی ہے، آتنکواد پھیلتا ہے، وہ دراصل یا تو جان بوجھ کر یا انجانے میں آگے پیچھے کی آیتوں کو پیش نہیں کرتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کی 2 آیتوں کو اور اس کے بعد کی ایک آیت کو اگر پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی غلط فہمی رہ جائے گی اور پھر شاید ہی کسی اعتراض کی گنجائش رہ جائے گی۔ اسی لیے میں صرف آیت نمبر 14 کو آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، بلکہ اس سے پہلے کی 2 آیتیں یعنی آیت نمبر 12 اور 13 کو بھی پیش کر رہا ہوں، اور ایک آیت اس کے بعد کی یعنی آیت نمبر 15 کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کل ملا کر کے 4 آیتیں ہیں جن کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے میں ان آیتوں کا ٹرانسلیشن اپنی اسی کتاب سے پڑھتا ہوں۔ اس ٹرانسلیشن کو ہم نے کیا، کہیں کہیں بریکٹس بھی لگائے ہیں، لوگ اس پر بھی اعتراض کرنے لگے کہ صاحب بریکٹ لگاتے ہیں یہ لوگ تو اس سے چال چلتے ہیں۔ دیکھیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، یا تو آپ عربی زبان سیکھ لیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پھر آپ بھی بریکٹ لگائیے، کیونکہ آپ اتنا انجان نہ بنیے، اتنا نادان نہ بنیے۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی ایک لینگویج کو دوسری لینگویج میں پورے طور سے ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ ہر زبان میں، ہر لینگویج میں بات کو کہنے کا انداز الگ ہوتا ہے، سینٹیکس الگ ہوتا ہے، اس لیے ضرورت پڑتی ہے بریکٹس لگانے کی تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ میں آپ کے سامنے یہ 4 آیتیں کل ملا کر کے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے بنی اسرائیل جنہیں آج یہودی کہا جاتا، اب یہ بریکٹ میرا ہے، نہیں تو آپ بنی اسرائیل سے نہیں سمجھتے۔ اللہ نے بنی اسرائیل جنہیں آج یہودی کہا جاتا ہے سے وعدہ لیا تھا کہ ان کے درمیان 12 سردار معین یعنی نیوکت کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر 12 جو سردار تھے ان کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ نے ان سے کہا تھا یعنی بنی اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے، اب یہ جو یعنی کہہ رہے ہیں یہ بریکٹ میں لکھنا پڑتا تاکہ آپ سمجھ سکیں بات کو۔ کیا کہا تھا ان سے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کی پابندی کی، زکوٰۃ ادا کی اور ہمارے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی۔ کس طرح سے مدد کی؟ دان پن کے روپ میں۔ اب یہ بریکٹ میرا ہے، دان پن یعنی داد و دہش جسے اردو میں کہتے ہیں، یعنی بانٹنا، لوگوں میں، محتاجوں میں، غریبوں میں بانٹنا، ایک کام میں، چیریٹی میں دینا، ٹھیک ہے؟ اگر ان کی مدد کی اور دان پن کر کے اللہ کو اچھا قرض دیا۔ اب یہاں پر بھی سمجھانا ضروری ہے، قرآن نے دیکھیں یہی ہر لینگویج کا ایک انداز ہوتا ہے، قرآن کا ایک انداز ہے یہ کہ وہ جو پیسہ ہم لوگ چیریٹی میں دیتے ہیں، نیک کاموں میں دیتے ہیں، کسی غریب کو، کسی محتاج کو، اللہ کہتا ہے کہ وہ پیسہ تم غریب کو نہیں دے رہے، وہ پیسہ مجھے قرض دے رہے ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ پیسہ مجھے قرض دے رہے ہو، قیامت کے دن میں تمہیں یہ قرض لوٹاؤں گا۔ تو اب اسے قرض حسنہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مجھے بریکٹ اس لیے ہم لوگ بتاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، جو آپ آؤٹ سائڈر ہیں، جس نے قرآن کو نہیں سمجھا، جس نے اسلامک کلچر کو یا اسلامک ٹرمینالوجی کو نہیں سمجھا، تو اس کے لیے بریکٹ لگاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے یہودیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تم نے
تم ایمان لائے اور اگر تم نے نماز کی پابندی کی، زکوٰۃ دی، نیک کاموں میں پیسہ خرچ کیا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ کہا تھا۔ اور پھر کیا کروں گا؟ تو میں تمہاری ضرور تمہاری برائیوں کو چھپا دوں گا اور تمہیں ضرور ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ لیکن تم میں سے جو شخص اس کے بعد بھی انکار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ پھر ان لوگوں سے کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، اب دیکھیں یہاں سے بات کہی جائے، پھر ان لوگوں کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی ان پر، اب پھر یہاں پر بریکٹ ہے، لعنت کا مطلب آپ اردو والا لیں گے، ہندی والا لیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، وہی عربی والا معنی لینا پڑے گا۔ لعنت کا عربی میں معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر آپ کوئی خاص کرم کر رہے تھے، اس کرم کو آپ نے بند کر دیا۔ مثلا کہہ رہا ہوں، ہر ایک شخص کی آپ ہر مہینے مدد کر رہے تھے، 500 روپے دے رہے تھے، لیکن اس کی حرکتوں کی وجہ سے وہ 500 سے شراب پی لیتا تھا، آپ نے اس کو دینا بند کر دیا۔ اب یہ عربی حساب سے لعنت کہلاتا ہے، لیکن اردو والا معنی لگائیں کہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ اللہ کے سچے پیغام کے لفظوں کو، اللہ کا جو سچا پیغام تھا، جو سندیش تھا، وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ پھر اس کے الفاظ بدلنے لگے، اس کے انہوں نے ورڈز بدل دیے، اپنی جگہ سے ہٹا کر کچھ کر دیتے تھے۔ اور جس پیغام کے ذریعے ان کی یاد دہانی کی گئی تھی، ان کو ریمائنڈ کیا گیا تھا، انہوں نے اسی پیغام کو بھلا دیا، جو ریمائنڈر تھا اسی کو بھلا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو لگاتار ان کی طرف سے دھوکہ دھڑی کی خبر ملتی رہے گی۔ اب یہ بات اللہ حضرت محمد سے کہہ رہا کہ آپ کو لگاتار ان یہودیوں کی طرف سے دھوکہ دھڑی کی خبر ملتی رہے گی، سوائے ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، وہ تھوڑے سے سچے ہیں، وفادار، انہوں نے وعدے کو پورا کیا ہے۔ لیکن اب دیکھیے اس کے بعد کیا کہہ رہا قرآن، یہ سب بھلا دیتے ہیں اعتراض کرنے والے۔ اس لیے آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں معاف کر دیجئے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، بے شک اللہ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ان لوگوں میں سے بھی جو خود کو نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں، ہم نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، جس طرح اللہ نے یہودیوں سے وعدہ لیا ویسے ایک وعدہ عیسائیوں سے لیا، مگر انہوں نے اس پیغام کے ایک بڑے حصے کو بھلا دیا جس کے ذریعے ان کی یاد دہانی کی گئی تھی، سو ہم نے ان کے بیچ قیامت تک کے لیے دشمنی اور نفرت ڈال دی۔ ہم تو نہیں سمجھے اعتراض کس چیز پر ہے اس آیت میں، لیکن شاید یہی والا جملہ ہو کہ اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی نے جو وعدہ توڑا، جو کووننٹ توڑا اور جو حرکتیں کی، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے بیچ نفرت اور عداوت ڈال دی، ٹھیک ہے۔ اور جلد ہی اللہ ان کاموں کے بارے میں بتائے گا جو وہ انجام دے رہے ہیں، یعنی جلد ہی اللہ ان کی سازشوں کو ظاہر کر دے گا۔ ہم ایک ایک کر کے جو ہم نے انفرنسز ڈرا کیے ہیں اس آیت سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یہودیوں نے پہلا کام اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑا، دوسرا کام کیا کیا؟ اسی پیغام کو بھلا دیا جس کے ذریعے ان کی یاد دہانی کی گئی تھی۔ تیسرا وعدہ کیا بری چیز کا لے رہا تھا اللہ یہی تو وعدہ لے رہا تھا یہودیوں سے، بت پرستوں سے نہیں لے رہا تھا۔ یہودیوں کے یہاں بھی نماز ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی نماز ہے، بس اس کی شکل دوسری۔ اللہ نے وعدہ کیا لیا تھا؟ تم لوگ نماز پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ دو گے یعنی چیریٹی دو گے، اور محتاجوں کی مدد کر کے اللہ کو قرض دو گے، یہ سارے وعدے لیے تھے، تو کوئی برا وعدہ نہیں لیا تھا، ہے نا۔ اب آئیے تو پھر اگر آپ کو اس وعدے پر بھی اعتراض ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں، اگر اللہ وعدہ لے رہا ہے تو محتاجوں کی، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کرو گے تو کیا برا وعدہ لے رہا ہے؟ اگر آپ کو اس وعدے پر بھی اعتراض ہے تو پھر آپ اپنی عقل کو چیک کیجئے، کیونکہ دنیا میں یہ نیک کاموں میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے یہ بھی بتایا حضرت محمد کو کہ آپ کو ان کی طرف سے لگاتار دھوکہ دھڑی کی خبر ملتی رہے گی، پھر بھی آپ انہیں معاف کر دیجئے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اب یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے اس لیے نفرت پھیل رہی، آتنکواد پھیل رہا، جبکہ حضرت محمد سے کہا جا رہا آپ معاف کر دیجئے اگر وہ دھوکہ بھی دیں تو، ٹھیک ہے۔
اب آخری حصے پر آتے ہیں آیت کے کہ انہی سب حرکتوں کی وجہ سے کہ انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی، انہوں نے زکوٰۃ بھی نہیں دی، انہوں نے یتیموں محتاجوں کی مدد بھی نہیں کی، انہوں نے پیغام کو بھی بھلا دیا، انہوں نے اس یاد دہانی کا بھی خیال نہیں کیا جو ان کے پاس بھیجی گئی تھی، یہ سب کر لیا، تو اب اگر اللہ ان کے بیچ نفرت ڈالتا ہے تو اور یہ سب اللہ نے بڑا ظلم کر دیا، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، چلیے ہم تو ابھی بعد میں اس کا جواب، آپ جو چیز بناتے ہیں، مان لیجیے آپ کسی چیز کو بناتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، بہت سے موقع پر میں دیکھتا ہوں کہ کوکنگ چینل ہے، کوکنگ سکھا رہا ہے، کوکنگ میں مان لیجیے کہ وہ انڈے سے ہی کوئی چیز بنا رہے ہیں، بہت سے موقع پر میں نے دیکھا اس نے انڈے کی زردی لی، یolk لیا اور باقی انڈے کو پھینک دیا، سفیدی کو پھینک دیا۔ اب میں شروع ہو جاؤں، ارے تم نے ایسا کیوں کیا؟ ارے بھائی یہ اس کی چیز تھی، اس نے پھینک دیا تھوڑا سا حصہ جو اسے نہیں چاہیے تھا ابھی، تو اس پر آپ کو کہاں سے اعتراض ہوا جا رہا ہے؟ اب میں آتا ہوں کہتا ہوں اللہ کے وہ بندے جو اللہ کا کہنا حکم نہیں مانتے، اللہ سے آپ کے پاس سے آئے ہوئے ریمائنڈر کا بھی خیال نہیں کرتے، تو پھر اللہ ان کے ان حرکتوں کی بنا پر دھوکہ دھڑی بھی کرتے ہیں وہ لوگ، اس بنا پر اگر ان کے بیچ نفرت ڈال دیتا تو آپ کو کہاں کیسے اعتراض ہو رہا؟ کیا آپ کے بندے ہیں وہ یا اللہ کے بندے ہیں؟ اگر آپ کے بندے ہیں تو آپ اعتراض کرتے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ انہیں اس طرح سے سزا دے رہا کہ اب ان میں آپس میں نہیں بنے گی، نفرت رہے گی، تو آپ کو کیا اعتراض ہو رہا ہے؟ اور اس سب کے بعد میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ نے یہ بات تو 1400 سال پہلے کہی تھی کہ اس نے یہودیوں اور عیسائیوں کی ان حرکتوں کی بنا سے، وہ بھی سب عیسائی نہیں، سب یہودی نہیں، اسی آیت میں آیا ہے کہ ان میں سے اچھے بھی ہیں، ان کو ایکسیپشن کے طور پر الگ کیا گیا، جو برے عیسائی یا برے یہودی تھے جنہوں نے وعدے کو توڑا تھا، اگر ان کو سزا دی تو اس دور کی اس سزا سے آج کیسے نفرت پھیلی جا رہی ہے، آج کیسے آتنکواد پھیل رہا ہے؟ ذرا سا اپنا دماغ لگائیے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ ایک سزا جو 1400 سال پہلے جس کا اعلان کیا گیا، شاید سزا تو اور بھی پہلے دی تھی، بتایا گیا کہ ہم نے یہ سزا دی تھی ان کو، اس سزا سے آج کے دور میں یہ آتنکواد یا نفرت کیسے پھیل سکتی ہے؟ تو برائے مہربانی آپ دیکھیے دوسرے مذہبوں کو بھی ذرا سا دیکھیے، وہاں بھی ذرا سی بات پر شراپ دے دیا جاتا، تو شراپ سے کیا نفرت پھیلتی ہے؟ جائیے چیک کیجئے، اور وہاں پر اللہ بھی شراپ نہیں دیتا، چھوٹے چھوٹے سیج انسان، ہم جیسے انسان ایک دوسرے کو شراپ دے رہے ہیں، میں نے ان کو شراپ کیا، میں نے ان کو قرض کیا، یہ سب جو ہو رہا دوسرے مذہبوں میں، وہاں تو آپ اعتراض نہیں کرتے، یہاں آ کر کے کہ اگر اللہ اپنے بندوں کو یہ سزا دے رہا تو آپ کو بڑا اعتراض ہے۔ تو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ کو حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سزا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔